بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام سلیمان اور والد کا نام اشعث تھا۔ ابو داؤد آپ کا شروع ہی سے لقب تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 202 ہجری میں شہر سجستان میں ہوئی۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے مصر، جزیرہ، عراق اور خراسان وغیرہ کے سفر کیے۔ آپ بڑے بڑے حفاظ حدیث اور فقہا میں سے ایک ہیں، لیکن فن حدیث میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کی شان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے حدیثیں اسی طرح آسان اور سہل کر دی گئی تھی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم نے ان سے اچھا اور افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، جن میں بلند پایا کتاب سنن ابی داؤد ہے جو 4800 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثیں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ آپ کی وفات بصرہ میں 16 شوال 375 ہجری کو ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، بجلی کودنا۔ بارش کے آنے سے پہلے آسمان پر تہ بتہ بادل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان بادلوں میں نہ کوئی مشین فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جنریٹر لگا ہوتا ہے، مگر ان گھنے بادلوں میں اللہ بجلی کی ایسی چمک اور کڑک پیدا کر دیتا ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی اجالا پھیل جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنی سخت گرجتی اور بجلی کودتی ہے کہ دلوں میں گھبراہٹ اور سارے ماحول میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالی کی قدرت کی دلیل ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور بھی ضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ ترمذی شریف۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عمامہ کا شملہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اخلاق والے کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعہ نفل نمازیں پڑھنے والے روزہ دار شخص کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں نماز سے منہ موڑنا۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ جب سر کچل دیا جاتا تو دوبارہ پھر اپنی حالت پر لوٹ آتا، پھر کچل دیا جاتا۔ اس عذاب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی نماز سے منہ چراتے تھے۔ ترغیب و ترہیب۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کر دے گا، اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا اور اپنی امیدوں کو کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا کرے گا اور بغیر کسی کی رہنمائی کے ہدایت عطا فرمائے گا۔ کنز العمال۔
नंबर 8, आखिरत के बारे में ईमान वालों का ठिकाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन ईमान वालों के लिए हमेशा रहने वाले बाग हैं जिनमें वह दाखिल होंगे, और उनके माँ बाप, उनकी बीवियों और उनकी औलाद में जो जन्नत के लायक होंगे वो भी जन्नत में दाखिल होंगे। और हर दरवाजे से फरिश्ते उनके पास ये कहते हुए दाखिल होंगे, तुम्हारे दीन पर मजबूत जमे रहने की वजह से तुम पर सलामती हो, तुम्हारे लिए आखिरत का घर कितना उम्दा है। सूरह राद। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, फासिद खून का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दवा हजामा यानी पचना लगाना है, क्योंकि वो फासिद खून को निकाल देती है, निगाह को रोशन और कमर को हल्का करती है। मुस्तदरक। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मांगने वाले को नरमी से जवाब दे देना और उसको माफ कर देना उस सदका व खैरात से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ पहुंचाई जाए। अल्लाह ताला बड़े बेनियाज और गैरतमंद है। सूरह बकरा।